بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ آج ہم آپ کے پاس جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ پروگرام بڑا ہی دلچسپ ہے۔ سیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ہی انمول اس میں ہیرے اور تحفے ہوں گے۔ میں بھی اس سے سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے۔ وہ پروگرام ہمارے محسن مفتی اعظم پاکستان محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام کا عنوان کوئز کمپٹیشن سیرت مفتی اعظم پاکستان۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا پروگرام اپنی منازل طے کرتا ہوا اس نہج پر پہنچا کہ آج ہمارے سامنے دو ٹیمیں موجود ہیں، اے ٹیم اور بی ٹیم۔ ان کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ شروع ہونے والا ہے، سوال و جواب کی صورت میں۔ یہ ہمارا پروگرام 4 سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا، 4 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ ہر ٹیم میں 4 پارٹیسپینٹس ہوں گے۔ جو ٹیم ان میں نمبر لے کر سبقت لے جائے گی وہی ٹیم ونر ہوگی۔ ایک مرحلہ اردو میں سوال و جواب کا ہوگا، ایک مرحلہ انگلش میں سوال و جواب کا ہوگا، اور ایک مرحلہ عربی میں سوال و جواب کا ہوگا، اور آخری مرحلہ باہمی سوال و جواب کا ہوگا۔ جی، پہلا میرا سوال ہے ٹیم اے سے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی حافظہ اللہ نے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی کامیابی کا راز کیا بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صدیق ہزاروی صاحب نے جو قبلہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب کی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ آپ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ آپ ہر کام میں امانت و دیانت اور استقامت سے کام لیتے تھے، اور آپ جو ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ تنظیم کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملات ہوں، آپ بر وقت باز برس فرماتے رہتے تھے۔ نہیں، جواب کمزور ہے، درست نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، آپ رحمہ اللہ اپنے ماتحت عملہ کی تربیت فرماتے تھے اور ان پر بھرپور اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ مفتی محمد صدیق ہزاروی فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سے 26 سال تنظیم کے دفتر میں ڈیوٹی کی، اور اس بات کا بخوبی میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ جی، ٹیم بی مفتی اعظم پاکستان کی بطور ناظم اعلیٰ
متعدد بار انتخاب کی وجوہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ، آپ جب سے تنظیم المدارس میں داخل ہوئے تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گیا کہ تنظیم کو کوئی نہ کوئی فتح یابی حاصل نہ ہوئی ہو، یعنی ان کا ہر دن آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ تر کامیابیاں حاصل ہوتی چلی گئی۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے ناظمین کی ایک ٹیم تیار کر دی تھی جو کہ بخوبی اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے جب بھی تنظیم کے لوگ بیٹھتے کسی کا انتخاب کرنے کے لیے تو وہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو ہی ناظم اعلیٰ کے طور پر انتخاب فرماتے۔ سبحان اللہ، جی جواب درست ہوا۔ جی ٹیم اے بطور ناظم اعلیٰ آخری خطاب میں قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے نوجوان علماء کو ان کی ذمہ داری کے احساس میں کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 ستمبر 2001 عیسوی کو مفتی صاحب نے آخری بار عہدہ ناظم اعلیٰ پہ استعفیٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہماری جماعت ہے یہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح بکھرتی جا رہی ہے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ اپنے اسلاف کی یادوں کو کھو رہی ہے اور فوٹوگرافر اور اس طرح ویڈیوز کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری کامیابی کا راز جو ہے وہ ہماری اسلاف کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے اور ان کی یادوں کو سمیٹنے میں ہے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ جی ٹیم بی مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے بطور ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس کا کام کتنا عرصہ کیا تھا؟ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے تنظیم المدارس کی طرف سے ناظم اعلیٰ کے عہدہ پر قائم رہ کر تقریباً 28 سال کا عرصہ تنظیم المدارس بورڈ کی خدمات کو سر انجام دیا۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے کسی بھی تنظیم کی کامیابی اور اس کی بقا کے لیے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے کن باتوں کو ضروری قرار دیا تھا؟ کسی بھی تنظیم کی کامیابی اور اس کی بقا کے لیے مفتی اعظم رحمہ اللہ نے کن باتوں کو ضروری قرار دیا تھا؟ مفتی صاحب علی الرحمہ نے فرمایا تھا کہ استقلال، استقامت، احساس ذمہ داری، دستوری نظام، قواعد و ضوابط، ان چیزوں کا اگر لحاظ رکھا جائے تو ہر شخص، ہر فرد جو ہے وہ کامیابی کی منزل طے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جی ٹیم اے نے درست جواب دیا ہے۔ جی ٹیم بی ڈاک خانے کی ڈاک کی آمد رفت کے حوالہ سے مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ کی طبیعت کیسی تھی؟ اس بارے میں مفتی محمد صدیق ہزاروی کیا لکھتے ہیں؟
آپ سالانہ جلسہ میں اس ڈاک کی رپورٹ ہر سال درج کروایا کرتے تھے؟ آدھا جواب صحیح ہے، 1 نمبر ملے گا بھائی. اچھا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم اے، مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تنظیم کے فنڈز کا اسراف نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اس حوالہ سے سربراہ شعبہ امتحان علامہ غلام محمد سیالوی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ غلام محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہ جو تنظیم کا فنڈ ہے اس کا جو خرچ ہے یہ آپ کو امتحان کے لیے نہیں دیا جائے گا، آئندہ سے آپ کو جو ہے تنظیم کا فنڈ خود ہی آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا. سبحان اللہ، بالکل جواب درست. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی، بطور ناظم اعلیٰ مفتی اعظم پاکستان نے افغانستان کے حوالہ سے کیا فرمایا تھا؟ بطور ناظم اعلیٰ مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے افغانستان کے حوالے سے کیا فرمایا تھا؟ بطور ناظم اعلیٰ مفتی اعظم پاکستان نے افغانستان کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اہل سنت کا ملک ہے اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور علماء کا تعلق افغانستان سے ہے، اور اس کے خلاف جو امریکی دہشت گردی ہے اس کے خلاف جہاد کا جذبہ بیدار کیا جائے. سبحان اللہ جی، جواب بالکل درست صحیح ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے، راولپنڈی میں شورا کے اجلاس کے بعد مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے جو صدر ضیاء الحق کو خط لکھا اس میں کیا تحریر تھا؟ مفتی صاحب علی الرحمہ نے جو خط تحریر کیا اس کے اندر جو شک نمبر 5 تھی اس کے اندر یہ تھا کہ تنظیم کی سند کو ایم اے کے مساوی قرار دیا جائے بغیر کسی بیجا شرط کے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست دیا ہے ٹیم اے نے. جی اس میں تحریر تھا کہ تنظیم المدارس کی سند کو ایم اے کے برابر قرار دیا جائے اور اس سلسلہ میں کوئی بیجا شرط عائد نہ کی جائے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست. ٹیم بی، طلباء کی تنظیم بزم رضا کے زیر اہتمام سے ماہی لوح و قلم کا اجرا کب ہوا تھا؟ 30 اپریل 1983 میں. جواب یہ درست نہیں ہے. جی ٹیم اے، مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ تنظیم المدارس کے ناظم اعلیٰ کتنی بار منتخب ہوئے اور بطور صدر کب منتخب ہوئے؟ مفتی صاحب علیہ الرحمہ تنظیم المدارس میں ناظم اعلیٰ کے عہدہ پر آپ 9 بار منتخب ہوئے، اور آپ نے جب 23 ستمبر 2001 میں جب آپ نے نظامت سے استعفیٰ دیا تھا تو آپ صدر کے عہدہ پر فیض ہو گئے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ٹیم بی، مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں تدریسی خدمات کا آغاز کب کیا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ نے 1956 کے اندر تدریس کا آغاز شروع کیا. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے، علماء نظامیہ کی
तंजीम मजलिस उलमा निज़ामिया पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? 4 जनवरी 1994 को। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, टीम बी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान की विलादत कब हुई और कहाँ हुई? मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा की विलादत कब और कहाँ हुई? अट्ठाईस दिसंबर 1933 ईस्वी में अपना मीर कलां ज़िला मानसरा में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान। 28 सितंबर 1933 बरोज जुमरात बाद नमाज असर बमकाम मीरा कलां ज़िला मानसरा में हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा के वालिद गिरामी का इंतकाल कब हुआ? मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहिमहुल्लाह के वालिद गिरामी का इंतकाल कब हुआ था? 1398 हिजरी 23 नवंबर 1978 में हुआ। फिर बोलिए। 1398 हिजरी 23 नवंबर 1978। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। सुभान अल्लाह, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के दरमियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, टीम बी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहिमहुल्लाह का ज़माना तदरीस और ज़माना तहसील इल्म बयान कीजिए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा का ज़माना तदरीस 49 साल और ज़माना तालीम व तहसील 12 साल। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, टीम ए, मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा ने सदर कदाफी की दावत महफिल मिलाद में कब शिरकत की थी? 1998 को। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। जी, टीम बी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा की कुनियत और नसब बयान कीजिए। कुनियत अबू सईद और नसब तनोली जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा की कुनियत अबू सईद और नसब तनोली था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, टीम ए, जामिया निज़ामिया रज़विया में फतावा रज़विया के नए एडिशन की तारफ़ी तकरीब कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1993 ईस्वी। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, टीम बी से आखिरी सवाल। मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा ने पहली दफ़ा जामिया निज़ामिया रिज़विया का निज़ाम संभाला तो सबसे पहले शोबा हिफ्ज़ के लिए किस उस्ताद की तकर्री फरमाई थी? कारी मोहम्मद हनीफ साहब। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कारी मोहम्मद हनीफ साहब, कारी मोहम्मद हनीफ साहब। अब हमारा अगला सेगमेंट शुरू होने लगा है इंग्लिश का। अब आप तवज्जो कीजिएगा। पहला मेरा सवाल है टीम ए से, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ओनली 3 प्रोमिनेंट टीचर्स ऑफ द मुफ्ती आजम पाकिस्तान अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी? The 3 renowned teachers of the Mufti Azam Pakistan are: number 1, Ghazali Dauran Sayyid Ahmad Sayyid Kazmi; number 2,
علامہ غلام رسول رضوی. Number 3, Maulana Abul Fazl Muhammad Sardar Ahmad Qadri. Subhanallah. Subhanallah. The answer is absolutely right. Subhanallah. Well done. Subhanallah. Team B. Which student of Mufti Azam Pakistan was weighed in silver by the Barakati Foundation for the new edition of Fatawa Razviya? The great student of Mufti Azam Pakistan are who was weighed in silver by the Barakati Foundation for the new edition of Fatawa Razviya is Sheikhul Hadith Abdul Sattar Saidi. Subhanallah. Well done, Subhanallah. The great student of Mufti Azam Pakistan who was weighed in silver, یعنی حافظ ملت حفظہاللہ کو چاندی میں تولا گیا تھا. جی آپ کے وہ اسٹوڈنٹ، ان کا نام آیا، فرمایا کہ دی گریٹ اسٹوڈنٹ، بہت ہی عظیم آپ کے شاگرد، دی گریٹ اسٹوڈنٹ آف مفتی اعظم پاکستان ہو واز ویڈ ان سلور by the Barakati Foundation for the new edition of Fatawa Razviya is Sheikhul Hadith Hafiz Muhammad Abdul Sattar Saidi Hafizahullah. Subhanallah. جواب بالکل درست ہے، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ٹیم اے، what is the name of the commentary on Sahih Bukhari authored by Allama Ghulam Rasul Razvi, the teacher of Mufti Azam Pakistan? Allama Ghulam Rasul Razvi, a renowned scholar and teacher of Mufti Azam Pakistan, wrote a remarkable commentary on Sahih Bukhari titled Tafhimul Bukhari Sharh Sahih Bukhari. The answer is correct. The answer is absolutely right. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Team B, what is the name of the institution established by Mufti Abdul Qayyum Hazarvi, which was led by Mufti Zahoor Ahmad Jalali, a student of Mufti Azam Pakistan? The name of institution established by Mufti Abdul Qayyum Hazarvi and led by Mufti Zahoor Ahmad Jalali is Darul Uloom Muhammadiyya Ahle Sunnat. Subhanallah. The answer is correct. The answer is correct. یہ جواب بالکل درست ہے. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Team A, how many Mirzais accepted Islam at the hands of Hafiz Muhammad Alam Muhaddis Sialkoti, the teacher of Mufti Azam Pakistan? 25 Mirzais accepted Islam at the hands of Muhaddis Sialkoti. Subhanallah. Muhaddis Sialkoti کے ہاتھوں پر 25 مرزائیوں نے اسلام قبول کیا تھا. Subhanallah. The answer is absolutely right. Subhanallah, subhanallah. Team B, what is the name of the institution established by Mufti Azam Pakistan's student Mufti Rasul Bakhsh Saidi in Birmingham? جی جواب سماعت فرمائیے.
The institution established by Mufti Rasul Baksh Saidi in Birmingham is called Faizan-e-Rasul Education Center. Faizan-e-Rasul Education Center. Subhanallah, Subhanallah. جی ٹیم اے سے آخری سوال. What are the names of three famous students of Mufti Azam Pakistan? What are the names of three famous students of Mufti Azam Pakistan? The famous student of Mufti Azam Pakistan, Mufti Munibur Rahman Hazarvi, Mufti جی جواب سماعت فرمائیے. Three famous students of Mufti Azam Pakistan are Mufti Gul Ahmad Atiqi, Hafiz Millat Abdul Sattar Saidi, and Mufti Munibur Rahman Hazarvi. جی ٹیم بی سے آخری سوال. What is the name of the compilation of fatwas by Mufti Munibur Rahman Hazarvi, the student of Mufti Abdul Qayyum Hazarvi rahimahullah? The compilation of fatwas by Mufti Munibur Rahman Hazarvi is Tafhim al-Masail. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جواب درست ہے. دی آنسر ہاں جی از کریکٹ، یعنی جواب صحیح مانا جائے گا. سبحان اللہ. سماعت فرمائیں. دی نیم آف دی کمپلیشن آف فتاواز بائی مفتی منیب الرحمان از تفہیم المسائل. الزملاء الآن أبدأ المرحلة الثالثة باللغة العربية. ما هي الكتب التي قام المفتي عليه رحمة بتدريسها في الجامعة النظامية في السنة الأولى؟ في السنة الأولى قام المفتي الأعظم عليه الرحمة بتدريس شرح الجامع، كتب كافية، التوضيح التلوي وغيره. الجواب صحیح تماما. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے میرا یہ سوال ہے. ممن تعلم مفتی العظم رحمہ اللہ اللغة الفارسية؟ المفتی الصاحب رحمہ اللہ تعالی تعلم لغة الفارسية عند مولوی عبد الخالق رحمہ اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب صحیح تماما. جی ٹیم اے سے کم سنة استغرق بناء الجامعة النظامية الرضوية؟ كم سنة استغرق بناء الجامعة النظامية الرضوية؟ استغرق بناء الجامعة النظامية الرضوية 25 عاما. جی الجواب صحیح تماما. الجواب صحیح تمام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم زد فزد. جی ٹیم بی. ما هو الاسم الاصلی لما جاء امرتسری ومن هو؟ ما هو الاسم الاصلی لما جاء امرتسری ومن هو؟ كان اسم ماجا معراج الدين من أراد الاستيلاء على أرض الجامعة النظامية بلاهور لقد كان عاملا خاصا في حزب الشعب أعني People's Party. سبحان اللہ سبحان اللہ. الجواب صحیح تمام. الجواب صحیح الجواب صحیح. سبحان اللہ. ٹیم بی نے بھی بالکل درست جواب دیا ہے. عندما اتهمت والدة ما جاء المفتي صاحب
علیہ الرحمہ فی طاعت المحکمۃ من ساعدہ عندما اتہمت والدۃ ماجہ المفتی صاحب علیہ الرحمہ فی طاعت المحکمۃ من ساعدہ. وساعدہ وکیلہ واسمہ سید اعجاز احمد. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی، متى بدأ نظام التعلیم فی الجامعۃ النظامیہ شیخ برا؟ بدأ نظام التعلیم فی جامعۃ النظامیہ شیخ بورا فی الاول عام من اغسطس سنة 900 بعد الألف وثمان وثمانین. سبحان اللہ، الجواب صحیح تمام. جی ٹیم اے سے آخری سوال، ماذا كان رد فعل المفتی صاحب رحمہ اللہ عندما قام ماجہ ورفاقه بضرب المفتی والإساءة إليه وتهديده بالقتل؟ ابتسم المفتی صاحب رحمہ اللہ وقال يا أخي أنا ملزم بخدمة هذه المدرسة طوال حياتي، فإذا انتهت حياتي فقد انتهت مسؤوليتي أيضا وطريقك واضح أيضا. سبحان اللہ، الجواب صحیح تمام. یہ جو آپ سن رہے ہیں نا ماجہ 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 ماجہ، یہ کون تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لکھاں سلام قبلہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ شخص تھا جو اس جامعہ نظامیہ کی تعمیر کے لیے آڑ بنا تھا، رکاوٹ بنا تھا، اور اس نے اپنے گنڈے گروں جو گنڈا گرد تھے ان کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا، گنڈوں کو بلایا، آ کر قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی، مارنے کی دھمکی دی. تو جب اس نے ایسے الفاظ کہے نا تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابتسم المفتی صاحب، آپ ہنس پڑے. فقال، آپ نے فرمایا یا اخی انا ملزم بخدمت هذه المدرسہ طوال حیاتی، جب تک زندگی ہے پوری زندگی اس مدرسے کی خدمت میں نے کرنا ہے، یہ میرا جرم ہے، اس بات کا میں مجرم ہوں. فَإِذَا انْتَهَتْ حَيَاتِي، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی میری، فَقَدْ انْتَهَتْ مسؤولیتی، تو میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی. ایضاً وَطَرِيقُكَ واضح، یہ طریقہ تیرا بھی واضح ہے، میرا بھی واضح ہے. تو کس جانب چل پڑا ہے اور ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ماجہ ماجہ کے بارے میں بچوں کو بتلا دیجئے ماجہ ماجہ کیا تھا اور اس کا کیسا قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے باجہ بجایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آخری سوال جو ہے ٹیم بی سے، من ہی المرأة التي تبرعت للمدرسة ومن أين أتت؟ من هي المرأة التي تبرعت للمدرسة ومن أين أتت؟ هي زوجة الحبيب سلطان التي كانت من آستان عالیہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ من جہانک. سبحان اللہ. جی جواب بالکل درست ہے. اس میں کیا پوچھا انہوں نے؟ یہ پوچھا ہے کہ ایک عورت قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں تھی. قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ تقریباً نماز مغرب کے قریب اسی کمرے میں تشریف فرما تھے جس کمرہ میں آج کل جگرگوشہ مفتی اعظم پاکستان محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی حفظہ اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ یہاں پر تشریف فرما تھے تو بچوں کے اخراجات کے اعتبار سے آپ دل میں سوچ رہے تھے، غمگین تھے کہ آج اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا،
کہاں سے آئے گا خرچ، کیسے کھلاؤں، کہاں سے کیسے کھلاؤں. تو آپ اس میں سوچ رہے تھے تو ایک خاتون تشریف لائی تھی دفتر میں آئی تھی. تو مفتی صاحب علیہ رحمہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نماز پڑھ کے آتا ہوں. اس میں بھی ہمارے لیے ایک درسی پہلو ہے کہ ہمیں پہلے مال کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پہلے، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آپ نماز پڑھ کے آئے نا تو اس خاتون نے آپ کو ایک بیگ پکڑایا، اس کے اندر رقم لے کر آئی. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں حبیب سلطان کی بیوی ہوں اور آستانہ عالیہ سلطان باہو سے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہزارہ بے انتہا رحمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کے مزار پر انوار پر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے. ماشاء اللہ. سیرت مفتی اعظم کوئز کمپٹیشن کے کامیاب انعقاد پر بھرپور دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا واحد بخش سعیدی صاحب کو. اللہ جل شانہ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے مسابق ٹیم جن کے نمبر زیادہ تھے دعوت دیتا ہوں انعامات حاصل کرنے کے لیے اور انعامات سے نوازنے کے لیے تشریف لاتے ہیں یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب. تشریف لاتے ہیں محمد رفیق صاحب، مولانا محمد رفیق، مولانا محمد یوسف، مولانا محمد سلمان اور مولانا محمد شفیق. جی مسابقہ میں شرکت کرنے والی دوسری ٹیم انعامات حاصل کرنے کے لیے آئیں گے اور انعامات سے نوازنے کے لیے تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا مدد علی قادری صاحب. تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الاحد صاحب، مولانا محمد عبد القدیر بٹ، مولانا محمد اعجاز فیضی اور مولانا ابرار الحسن صاحب. ظاہری بات ہے کوئی بھی مسابقہ ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کسی ایک بندے کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس حوالے سے وہ کوئی بھی پروگرام کامیاب ہوتا ہے. قبلہ استاذ گرامی نے بہت محنت کی مگر ان کی معاونت بھی اساتذہ کرام نے پیش کی. تو اپنے معاونین کو انعامات سے نوازنے کے لیے تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء واحد بخش سعیدی صاحب اور انعامات وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد شرافت تونسوی صاحب. تشریف لائیں گے. میری نظر نہیں گئی حالانکہ حق مقدم ہے سادات کی وجہ سے حضرت علامہ مولانا سید متین حماد شاہ صاحب. تشریف لائیں گے علامہ مولانا حارث علی صاحب. تشریف لائیں گے علامہ مولانا محمد وارث صاحب. یادگار اسلاف کو ایک مرتبہ پھر زحمت دیں گے. اس مسابقہ کے روح رواں
حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء واحد بخش سعیدی صاحب، علامہ واحد بخش سعیدی صاحب کی خدمت میں انعام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب۔ یہ میں اپنا گفٹ جو ہے وہ گفٹ کرنے جا رہا ہوں مولانا حسن رضا صاحب۔ استاد جی انعام تو صرف نا۔ دعا کے لیے تشریف لائیں گے سادات کرام مقدم ہیں، اگرچہ ان سے سینئرز بھی موجود ہیں۔ سید متین حماد شاہ صاحب تشریف لائیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اور ولا درود پاک پڑھ لیجئے مفتی اعظم پاکستان اور دیگر مسلمانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ کے حوالہ سے آج جو ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا، مولا اس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مفتی اعظم پاکستان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، قبلہ امیر المجاہدین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، یا اللہ میرے مربی و محسن قبلہ استاذ قاری ظہور احمد صاحب سیالوی، مولا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ یادگار اسلاف مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب، ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جامعہ نظامیہ رضویہ اور اہل سنت کے تمام اداروں کو یا اللہ بلندیاں عطا فرما، مزید وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت کو اتحاد نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جو سورہ فاتح شریف سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، اس کا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صحابیات، تابعین تابعیات، تبع تابعین تبع تابعیات، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے اعزاء و قریبا رشتہ دار دوست احباب جس دار فانی سے ایمان کی حالت میں پردہ کر گئے، تمام کی بخشش فرما۔ یا اللہ حافظ ملت قبلہ استاذی و استاذیم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی، یا اللہ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہم سب کے آل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔